السلام علیکم ناظرین۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار صرف معاشی استحکام پہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ساری معاشی جنگ ہے۔ اب اس معاشی استحکام کا تعلق دہشت گردی سے بالکل ہے، سیاسی استحکام سے ہے، گورننس سے ہے، اسی طریقے سے کرپشن سے بھی ہے۔ اگر کسی ملک میں فرض کیجئے گورننس اچھی ہو، سیاسی استحکام بہتر ہو، دہشت گردی نہیں ہو رہی ہو، لیکن اگر کرپشن ہو تو اس کی ملک کی معیشت تباہ ہوگی۔ تو کرپشن ایک بہت میجر مسئلہ ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے، چائنا دنیا کی اس وقت سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ اکتوبر 1949 میں وہ اپنی ہی قوم پرست سے آزاد ہوتا ہے، عوامی جمہوریت چین بنتا ہے، اور وہاں جو کرپشن تھی وہ پاکستان سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ 1949 سے لے کر 1960 تک یہاں کرپشن بڑھی، لیکن وہاں کے حکمرانوں نے اس کرپشن کا سدباب کیا دو طریقے سے۔ ایک، قانون کی مکمل اجارہ داری کی اور قانون کو امپلیمنٹ کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کرپشن کی ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی، یہاں تک کہ سزائے موت اور عمر قید تک دی گئی۔ ماؤ زیدنگ کا زمانہ ہے، دیکھ لیجئے، معلوم کیجئے کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سزائیں دی گئیں، جن میں بہت بڑی تعداد آپ کے پھانسی ہے، عمر قید۔ اس کے بعد کرپشن گری، چائنا اوپر گیا، اور اس کے بعد بیچ میں جب اصلاحات کی چائنا نے تو پھر کرپشن بڑھی، لیکن پھر اس کے بعد لوگوں کو کرپشن کے اوپر پکڑا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں، اور اس کے بعد پھانسی دی گئی، عمر قید دی گئی۔ اس کے بعد آپ 90s میں دیکھ لیں تقریباً 15,000، اس سے پہلے 3 سالوں میں دیکھیں تقریباً کوئی 30,000 افراد کو سزائے موت اور عمر قید اور سزائیں دی گئی۔ 2012 سے 2025 ہے ابھی، یقیناً سزائے موت اور عمر قید میں کمی آئی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اور اہم ترین لوگوں کو یہاں فرق محسوس نہیں کیا۔ جو فرق ہے میں بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں غریبوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، غریبوں کو عمر قید دی جاتی ہے، غریبوں کو سزائیں ملتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ملتی ہیں، لیکن عمرہ پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ دو قسم کا انصاف ہے۔ یہاں کی سپریم کورٹ ہو یا حکومت ہو، دونوں اشرافیہ کے لیے آسان اور جو عام آدمی ہے اس کے لیے سزا ہے۔ تو کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ کیونکہ کرپشن تو ہوتے ہی اوپر ہے بہت بڑی تعداد میں۔ لیکن چائنا میں زیرو ٹالرنس کیا گیا کرپشن پہ، چاہے وہ ایک عام مزدور ہو یا خود جو عوامی لیڈر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، منسٹرز ہے، جس کی پارٹی اس وقت رول کر رہی ہے، اس کا بھی اہم ترین لیڈر ہو، اس کو بھی سزائیں دی گئی۔ آئیے ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماؤ زیدنگ کا دور حکومت 1949 پھر 1976 تک بدعنوانی پہ بہت سارے مقدمات ہوئے، جن میں سزائے موت اور عمر قید شامل ہیں۔ نمایاں انسداد و بدعنوانی مہمات اور سزائیں قید 3 اینٹی اور 5 اینٹی یہ مہمات ہے 1951 1952 میں دی گئی۔ ان مہمات کا مقصد سرکاری اہلکاروں اور کاروباری افراد میں بدعنوانی، فضول خرچی اور رشوت ستانی کا خاتمہ تھا۔ ان کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے خودکشی کی اور ہزاروں کو سزائیں دی گئیں۔ لاؤ چنگ شین اور زنگ زی شین کی سزائے موت 1952 میں ہوئی۔ بہت بڑے لوگ تھے، یہ دونوں کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار تھے، جنہیں بدعنوانی کے الزامات پر سزائے موت دی گئی۔ یہ اقدام سخت پیغام دیا۔ ون اسٹرائک 3 اینٹی مہم 1970 میں ہوا۔ اس مہم کے دوران
رشوت ستانی، منافع خوری اور فضول خرچی جیسے جرائم کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فروری نومبر 1970 کے درمیان 2,84,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا اور ہلاک کیا گیا۔ بہت سے افراد کو سزائے موت اور عمر قید دی گئی۔ موضع تنگ کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب بدعنوانی پہ چنگ کیجے، حکومتی عہدیدار چنگ کیجے یہ نام ہے، نیشنل پیپلز کا کانگریس کے نائب چیئرمین اور گوانگشی کے سابق گورنر 2000 میں 5 ملین امریکی ڈالر رشوت لینے پر سزائے موت دی گئی۔ جینگشی کے نائب گورنر 2000 میں 6,60,000 امریکی ڈالر رشوت لینے پر سزائے موت دی گئی۔ اسٹیٹ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سابق ڈائریکٹر 2007 میں بدعنوانی اور ناقص ادویات کی منظوری دینے پر سزائے موت دی گئی۔ زاؤ لپنگ اندرونی منگولیا کے سابق پولیس چیف 2017 میں قتل اور رشوت ستانی کے الزام پہ سزائے موت دی گئی۔ ون چینگ چونکہ کنگ کے سابق جوڈیشل بیورو کے ڈائریکٹر تھے، 2010 میں رشوت، عصمت دری اور جرائم پیشہ گروہوں کی حمایت کرنے پر ان کو بھی سزائے موت دی گئی۔ زونگ شنگ شنشی کے لیو لینگ کے شہر کے سابق نائب میئر تھے، 2018 میں 1.0 بلین یوین 160 ملین رشوت لینے پر سزائے موت سنائی گئی، جسے 2 سال کی معطلی کے بعد عمر قید میں تبدیل کیا گیا۔ فوزنگوا سابق وزیر انصاف 2022 میں 117 ملین یوین رشوت لینے پر سزائے موت سنائی گئی۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے بدعنوانی کے خلاف سخت مہم کی، لاکھوں عہدیدار کو سزائے۔ 2023 میں تقریباً 6 لاکھ عہدیداران کو سزائیں دی، جن میں سزائے عمر قید اور سزائے موت شامل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ کم ہوا ہے ابھی، اس لیے کہ لوگوں نے کرپشن چھوڑ دی، اور آج اس کرپشن کی زیرو ٹالرنس پہ چین دنیا کا نمبر ون معاشی طاقت بن چکا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ نہیں، لاکھوں نہیں، بہت ہزاروں نہیں، صرف 500 افراد کو جن پر کرپشن کے الزامات ہیں اور ثابت بھی ہوتے ہیں اور فائلیں بھی ہیں، اگر ان 500 افراد کو سزائے موت دے دی جائے تو یقین مانیے پاکستان بھی اس کم از کم پوری دنیا کا دوسرا نمبر 1 نہیں تو کم از کم اس خطے کا نمبر 2 معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ صرف 500 افراد کو اوپر سے اٹھا کر رول آف لا کو امپلیمنٹ کر کے قانون اور انصاف کی بنیاد پر زیرو ٹالرنس پہ انہیں سزائے موت دی جائے تو پاکستان بہت اوپر جا سکتا ہے۔ تو گزارش ہے دیجیے، اللہ حافظ۔